الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی بہت اچھا سوال ہے، اور اگر چاند ہو گیا تو پھر برکتوں والی رات ہم پر سایہ فکن ہوگی کہ جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو عیدین کی جو راتیں ہیں، فرمایا جو جاگ کر گزارتا ہے عبادت میں، جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے، فرمایا اس کا دل زندہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اس رات کی کیا بات فضیلت ہے، اس رات کی برکت ہے۔ پھر وہ جائزے کی رات ہے، انعام کی رات ہے، کہ جو سارے مہینے جنہوں نے محنت کی ہے، اب آج کی رات انہیں انعام دیا جائے گا، انہیں برکت ہے، ان کے لیے رات بھی انعام والی ہے اور اگلا دن بھی انعام والا ہے کہ عید کا مبارک دن ہے۔ تو اس کے لیے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور جو مبارک راتیں ہوتی ہیں انہیں کس طرح گزارا جائے؟ صحیح۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان راتوں کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ تلاوت قرآن کے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ نوافل کے لیے رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اور میں ان راتوں کے 3 حصے کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے، سرکار پر درود و سلام بھی بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر آخری حصہ نوافل کہ جس کے لیے حدیث مبارکہ میں آیا یتقرب الیہ بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس رات میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا امام حسن کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، ان کا بھی فیضان ملے گا، قرآن کا بھی فیضان ملے گا، صاحب قرآن کا بھی فیضان ملے گا۔ کیا بات ہے، شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے، اور شیطان سے جو بچنا ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ہاں، ایک دشمن تو وہ ہے نا کہ جسے آپ دیکھ کر بچ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دشمن وہ ہے کہ جو نظر بھی نہیں آ رہا اور بچنا بھی ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ ایک پہلی چیز وظیفہ، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تم اس کی پناہ میں آ جاؤ کہ وہ تو دیکھ سکتا ہے لیکن یہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ واہ واہ واہ، شیطان، اللہ رب العالمین کی جب پناہ میں بندہ آ جائے گا تو شیطان تو اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کی شان والا صفات یہ ہے، ذات والا صفات، کہ وہ اسے دیکھ سکتا ہے اور اب مومن بندے کو بچا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے لیے تدابیر بھی اختیار کریں۔ بزرگوں نے فرمایا اچھا، کہ اس کے 4 طریقے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک تو استغفار کی کثرت، 5 وقتہ نماز کی پابندی، صحبت صالح، اور چوتھی چیز عمل میں اخلاص۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ 4 چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو وہ انشاءاللہ تعالی شیطان کے مکر و فریب سے، ان تمام چیزوں سے بچا رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ عدو مبین ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے۔ تو اب کھلا دشمن جو ہو تو اس سے تو بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بچنے کے لیے وظائف کا بھی استعمال کیا جائے اور پھر تدابیر بھی استعمال کی جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے مکر و فریب سے بچا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے۔